السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمارے ساتھ ہیں جی ارشد یوسف زئی صاحب، جو کہ جرنلسٹ ہیں۔ آپ سب ارشد کو جانتے ہی ہیں، ان کو سوشل میڈیا پر بھی دیکھا کرتے ہیں اور یوٹیوب چینلز پر بھی۔ تھینک یو سو مچ کہ آج آپ آئے ارشد، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ عرض۔ تو ارشد، آج ہم پھر بات کریں گے ایک بار پھر بلوچستان کی بھی اور KPK کی بھی، کہ ایک بار پھر جو ہے وہ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ سردار اختر خان مینگل صاحب کو ہاؤس اریسٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ابھی تک انہوں نے گرفتاری دی نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ انہیں اریسٹ کیا جائے گا، اور ہاؤس اریسٹ کر کے جو ہے جو وہ ایک پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ آخر سیکورٹی فورسز ہوں یا گورنمنٹ ہو، یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا گھبراہٹ ہے ان کے اندر؟ یہ ارزو آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے۔ دیکھیے، اگر آئین کے تحت اور قانون کے تحت رائٹ ٹو پروٹیسٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ گارنٹی کرتا ہے، تو پھر یہ بات پھر سمجھ سے بالاتر ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا راستہ روکنا اور پھر اس کو پرتشدد بنانا، پھر اس طریقے سے اقدامات اٹھا لینا کہ مطلب کسی کو نظر بند کر دینا، آیا کیا یہ اقدامات اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ وائلنٹ ہے؟ کیا وہ لوگ جو ہے وہ TLP کی طرح آ کر مین شاہراہیں بند کر کے ایک پورا جو ہے وہ پورا ملک کو جو ہے وہ بلاک کر دیتے؟ میرے خیال میں ابھی تک تو کسی نے کوئی مطلب بندوق نہیں اٹھائی ہے وہاں پر، کسی نے مطلب ایز سچ ریاست کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ اور اگر اس طرح ریاست کرتی ہے کہ مطلب جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے وہ بھی نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست ان کو کوئی بھی رائٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر آپ بیسک رائٹ نہیں دے رہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مزید جو مطالبات کر رہے، یعنی مزید جو بلوچ اپنے رائٹس مانگ رہے، جو سائل اور وسائل مانگ رہے، تو شاید اس کے لیے تو آپ بالکل ہی تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو زیرو سے شروع ہو کر زیرو پہ ہی ختم ہوتے ہیں اور ہماری سوچ اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ ویسے تو کچھ بھی سنبھلتا ہوا تو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ بلوچستان کی جو سچویشن ہے، روز کے حساب سے اٹیکس بھی چل رہے ہیں، دوسری طرف KPK میں بھی ایسا ہی ہے، اور وہ جو ہیں آپ کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں KPK کے، وہ کہتے ہیں جی ہم بائی فورس افغان سٹیزنز کو نہیں نکالیں گے، لیکن کرب تو وہ وہی رہے، تو اپنے لیے مزید پرابلمز ہی کریٹ کر رہے ہیں۔ کچھ آپ کو لگ رہا ہے کوئی یہ سدھریں گے یا نہ سدھرنے کا سوچ رکھا ہے انہوں نے؟ دیکھیے، آپ نے KP کے حوالے سے بات کی یا آپ نے پاکستان کے حوالے سے یا بلوچوں کے حوالے سے بات کی، میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو سوچنا چاہیے اور بڑی سیریس اور سنجیدہ انداز میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ان کو کس بات پہ مجبور کر رہے ہیں۔ یہی بات ہے کہ مطلب ہم نے ان کو اتنا ہی دیوار سے لگا دیا کہ آج کوئی بھی آپ سے محبت نہیں کرتا۔ بلوچستان آپ چلے جائیں تو وہاں پر چھوٹے بچوں سے لے کر، آپ ان احتجاجوں میں دیکھ رہے ہیں کہ مطلب چھوٹے بچوں سے لے کر، خواتین سے لے کر، اور پھر بڑے بوڑھے جو ہے وہاں تک وہ آپ سے محبت نہیں کر رہے شاید۔ مطلب آپ کسی نے سروے نہیں کیا اس حوالے سے کہ جا کر مائک پکڑے اور مطلب لوگوں سے ان کی رائے پوچھے تو آپ کو لگتا ہے، ایک سیکنڈ سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ کو لگتا ہے بلوچستان میں کوئی جا کے مائک پکڑ سکتا ہے؟ آپ کو خود معلوم ہے کہ یہاں کا میڈیا وہاں جانے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب یہاں پر میڈیا نہیں جا سکتا، میڈیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے رپورٹ چیزیں ہو رہی ہے، ایسی بات تو نہیں ہے کہ مطلب جا کر مطلب آپ رپورٹ نہیں کر سکتے، رپورٹ کر سکتے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کیا جو لوگ میڈیا کو روک رہے اور وہاں پر جانے نہیں دے رہے، یہ بات الگ ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ بات تو نہیں ہے کہ مطلب آپ رپورٹ نہیں کر سکتے، آپ رپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے پریورٹیز ہے نا پاکستان کی میڈیا کی پریورٹیز، تو یہ نہیں ہے کہ مطلب جا کر بلوچوں کا عام مسئلہ اجاگر کر کے آپ کو بتائے۔ آپ کو یہ بتائے کہ سوئی سے آپ 1952 سے لے کر آج تک گیس
حاصل کر رہے، فیکٹریوں کو دے رہے، لوگوں کو دے رہے، شہروں کو دے رہے، لیکن اس کے جو لوگ ہیں ان کی طرز زندگی کیا ہے؟ وہ لکڑیاں جلاتے ہیں. یہ بیسک سا مسئلہ ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ مطلب کسی نے مائک پکڑ کر جا کر کسی کو لکڑیاں کاٹتے ہوئے دکھایا ہو؟ میرے خیال میں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے یہ بھی الاؤ نہیں ہے کہ اس طریقے سے ہم جا کر رپورٹ کر سکے. یہی میں کہہ رہی ہوں آپ سے، وہاں سے رپورٹ اس طرح سے نہیں ہو سکتی جیسے رپورٹ پنجاب یا سندھ کی ہوتی ہے. جی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہاں پر نہ صرف یہ کہ بلوچستان میں آپ جا کر فاٹا سے بھی آپ رپورٹ نہیں کر سکتے، ان کی مرضی سے رپورٹنگ کریں گے تو ٹھیک ہے. یا وہ ایک کلاس ہے، آپ کو اگر یاد ہو تھوڑا سا مطلب وہ جو ہیلی کاپٹروں میں بٹھا کر مطلب جا کر رپورٹنگ کرواتے ہیں ان سے، تو وہ والی رپورٹنگ تو الگ سی ہوتی ہے. لیکن جو رپورٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں کہ مطلب آپ جا کر اپنی مرضی سے لوگوں سے پوچھے، آپ جو ہے وہ جو لوگوں کی مشکلات ہے اگر آپ وہ بھی ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں تو شاید میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ناممکن ہے. اور شاید یہ خود الاؤ نہیں کر رہے تو وہ بنیادی مسائل جو ہے وہ ایڈریس نہیں ہو پاتے. جہاں تک آپ نے ایک دوسرا سوال کیا تھا کہ جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ مطلب آپ 1980 میں ان کو بلائیں، وہاں پر آپ جہاد کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ایگزیکیوٹ کر دیں، ان سے پیسے باہر کے ملکوں سے پیسے پکڑے، پھر جو ہے وہ سعودی عرب سے ایک وہابیزم جو ہے وہ امپورٹ کر دے، اور پھر وہ جو آپ کی جہادی بھائی ہوتے ہیں اور جو آپ کے جو فلسفے آپ نے جاڑے ہوتے ہیں اور جو فتوے آپ لے کر اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں، اور آپ نے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو حامد گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹرین کی اور اپنی سب کچھ کیا، تو اس میں تو بہت بڑا لٹریچر ہے، مطلب اس میں تو لائبریریز ہے، یہ کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا ہوں. تو وہ جو ان کو بلا کر یہاں پر آباد کر کے وہ نسل در نسل، یعنی 1980 اور اب 2025 ہے نا، تو اگر آپ دیکھیں تو 45 سال ہو گئے. میں بذات خود ایسے ریفیوجیز سے ملا ہوں جن کو پشتو نہیں آتی، اگر آپ دیکھ لیں تو وہ فلوئنٹ ہے اردو میں اور سندھی میں. مجھے یقین ہے کہ پنجاب میں بھی ایسے ریفیوجیز ہوں گے جن کو پنجابی آتی ہے لیکن ان کو پشتو نہیں آتی، اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے. اگر آپ پشاور چلے جائیں اور وہاں پر جو ریفیوجیز بچے ہیں جو ہندکو اسپیکنگ کے ساتھ پلے بڑے ہیں، اگر آپ ان سے مطلب پشتو میں بات کریں گے تو آپ کو زیادہ لگے گا کہ نہیں یہ کوئی ہندکو ہے، یہ پشتو نہیں ہے. تو ان کے بچے یہاں تک بڑے ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مطلب یہ بیسک ہیومن رائٹ ہے، یعنی ریفیوج لینا، کہیں بھی جا کر اپنی جان بچا لینا، یہ بنیادی انسانی حق ہے. اور اگر آپ ان بنیادی انسانی حقوق کو وائلیٹ کر رہے تو میرے خیال میں کوئی اچھا امیج آپ نہیں کریٹ کر رہے. اور اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ مطلب ہم افغانوں کو نکالیں گے اور ہم یہ جو چھوٹے موٹے ریفیوجیز ہے جو مطلب کاغذ چن کے ہم ان کو دے کے آ رہے ہیں، مطلب ہم ان کو ایجوکیشن نہیں دے رہے، ہم ان کو صحت نہیں دے رہے، ہم ان کو کچھ اور نہیں دے رہے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے مطلب یہ جو آپ سوچے نا، مطلب یہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے مطلب تھوڑا سا اس پہ سوچے کہ ہمارے انٹلیکچوئل یہ سوچ رہے کہ اگر ہم ان کاغذ اور کچرا چننے والے افغانوں کو نکالے تو ہمارا بھلا ہو جائے گا اور ہم پریشرائز کر دیں گے. تو میرے خیال میں یہ آپ لوگوں کی بھول ہے، ایسا نہیں ہوتا. اور اس سے مسئلہ یہ کر کے دیکھے، لیکن اس سے شاید کہ مطلب پاکستان نے خود جو مشکلات اپنے آپ کے لیے کھڑی کی تھی اور اوور دی ایئرز، اوور دی ڈیکیڈز، تو شاید کہ مطلب یہ چھوٹے موٹے کچرا چننے والے افغانوں کو آپ نکال باہر کرے، اس سے مسئلہ حل ہوگا، شاید اس سے حل نہیں ہوگا. نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اب خیر یہ بہانہ بھی ڈھونڈ رہے نکالنے جانے کا، اور یہ کئی بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیررزم ہو رہی ہے وہ بھی انہی کی وجہ سے ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے گورنمنٹ نے، افغان گورنمنٹ کو، کہ جی آپ اپنی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. تو کیا وہ اس بات کو مانیں گے، اس بات کو روک سکیں گے؟ کیونکہ ہم نے بھی تو 20 سال اپنی زمین دی تھی نا ان کے خلاف استعمال ہونے کو، امریکہ کے حوالے جو کیا تھا، اور جو یہاں سے ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے تو وہ ہماری زمین تو استعمال ہو رہی تھی افغانستان کے خلاف. تو اب ان کو یہ کہنا کہ وہ اپنی زمین ہمارے خلاف نہ ہونے دیں استعمال، کیا اس کے اوپر افغان گورنمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ ریسپونڈ کرے گی ان کو؟ بہت ہنسی والا سوال ہے کہ ہنس سکتے ہیں آپ، ہمارے شو میں ہم ہنستے بھی ہیں. جی بالکل.
یعنی آپ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مطلب آپ اپنی زمین جو ہے ہمارے حوالے نہ کر دیں؟ ابھی تک تو آپ وکالت کر رہے تھے ان کی، اور ابھی تک جو ہے آپ ٹویٹس کر رہے تھے کہ خدا ان کا ہے اور نہیں، طاقت ان کی ہے اور خدا ہمارا ہے۔ ابھی تک تو آپ نے جہاز بھر کے رپورٹرز کو وہاں پر بھیجوایا اور ان کی پی آر شپ کی۔ ابھی تک تو آپ ان کی فورن پالیسی پہ بات کر رہے تھے کہ نہیں ان کو تسلیم کیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم کنسسٹنٹ نہیں ہیں اپنی کاز میں۔ اگر ہم ٹیررزم کے خلاف واقعی میں سیریس تھے اور واقعی ہم ٹیررزم ختم کرنا چاہتے، تو اب تک تو ہم پاکستان میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ گڈ طالبان کون ہے اور بیڈ طالبان کون ہے، یعنی جو ہمارے لیے کام کرے اور جو ہمارے ہاں میں ہاں ملائے تو ہمارے لیے گڈ لوگ ہیں، اور جو بیڈ ہے تو ظاہر سی بات ہے بیڈ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے یعنی 7-8 حقانی یہاں سے گئے، تو یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں نا، مطلب یہ تو مشرف کے بقول کے حقانی بہت اچھے لوگ ہیں، اور حقانی نیٹ ورک ہے کون؟ ہم نے یہاں تک پالا پوسا بڑا کیا، پھر دوسروں کی وکالت کی، پھر آپ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری اگر آپ پڑھے تو ہم نے ہی بہت ساری میٹنگز کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا، اور ہم ہی اس کے بہت بڑے دائی تھے کہ نہیں جو ہے وہ اشرف غنی کی حکومت ختم ہو جائے، کیونکہ وہاں پر تو مطلب راہ ہے، اور وہاں پر تو انڈین ایمبیسی ہے، اور وہاں سے ہمارے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے۔ تو ابھی تو آپ نے اپنے لوگوں کو بٹھایا نا، جب آپ نے ابھی اپنے لوگوں کو بٹھایا تو یہی تو ہوگا، مطلب ٹیررزم کو سپورٹ کر کے آپ ان کو یعنی ٹیررسٹوں کو سپورٹ کر کے آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ مطلب وہ ٹیررزم نہیں کریں گے، کیا وہ اپنی زمین استعمال نہیں کریں گے؟ جو آپ بو گے وہی کاٹو گے نا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہم اس وقت جب کہہ رہے تھے، اس وقت ہم چلا رہے تھے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں اگر ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اور اشرف غنی ہے یا حامد کرزئی ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، مطلب ایک ڈیموکریسی تو ہے، آپ ان کو سپورٹ کریں، آپ وہاں پر پروگریسو حلقوں کو سپورٹ کریں تاکہ ٹیررزم کا راستہ دونوں ممالک مل کر روکے۔ آپ ایسا تو نہیں کر سکتے کہ مطلب پڑوس کے گھر میں جو ہے وہ ٹیررسٹ بٹھائے اور پھر آپ ان سے کہیں کہ بھائی آپ اپنے گھر میں میرے خلاف جو ہے وہ پٹاخہ نہیں پھوڑیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں یہ کنٹرول کر پائیں گے، یا یہ اور آپ کو آگے بڑھتا ہوا لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ کچھ دن تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ سناٹا ہو گیا اور کچھ بہتری آئے گی، لیکن اس کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ اٹیکس بڑھ جاتے ہیں، چاہے وہ بی ایل اے کے ہوں یا چاہے وہ ٹی ٹی پی کے ہوں، جن کو ابھی یہ فتنہ الخوارج کہتے ہیں، خیر میں تو انہیں ٹی ٹی پی ہی کہوں گی جو ان کا نام ہے۔ تو اور پاکستان میں اندر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی اس وقت پاکستان کی فورسز سے ہی ناراض ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہی سب کچھ اور گورنمنٹ نے مل کر یہ سارا کچھ ہنگامہ مچا رکھا ہے۔ دیکھیے آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ بڑھے گا؟ ڈیفینیٹلی بڑھے گا، کیسے نہیں بڑھے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں ٹی ایل پی کیا کر رہی ہے، اور لوگوں کے مساجد اور اس پہ حملے کر رہے، یعنی اور پڑوس میں آپ نے لا کر وہاں پر طالبان کو بیٹھا دیا، اور ظاہر سی بات ہے جو آپ اقدامات کر رہے اس سے آپ ان کو مزید اشتعال دلا رہے، اور آپ ان کو ڈکلیئر کر رہے کہ مطلب اب جو ہے وہ کوئی ڈپلومیسی نہیں ہوگی، اور وہ اسٹریٹ فارورڈ، مطلب اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے اور اب تک جو ہم آپ کو سپورٹ کر رہے تھے اور وہ آپ نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، حالانکہ کر کچھ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے ان کو وہاں سے جو ایک چلتا ہوا سسٹم ہے اس کو چلتا کر دیا، اور آپ نے ان کو وہاں پر بیٹھا دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ مطلب وہ اتنے موڑے ماٹھے لوگ ہیں کہ نہ تو ان کے پاس ایجوکیشن ہے، نہ وہ کوئی اور بات سمجھتے سوائے بندوق کے، سوائے بارود کے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مطلب یہ بڑھے گا، یہ آگے بھی بڑھے گا، یہ رکے گا نہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمارے اپنے لوگ جو وہاں پر جا کر بیٹھ گئے تو ان کے لیے اور کیا چاہیے؟ مطلب وہ ہم پشتوں میں ایک مثال دیتے ہیں کہ روڈن تخدیر نسواڑی دوستر کے سلور، یعنی اندھے کو اور کیا چاہیے؟ دو کے بجائے کے ان کو 4 آنکھیں مل جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ آگے بڑھے گا۔ جی لیکن خیر ان کو اس کو کسی طریقے سے روکنا چاہیے، اس لیے کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ٹریڈ ہوگی، پاکستان میں دوسری کنٹریز کے لوگ آ کر، چاہے وہ گلف کنٹریز ہوں یا یورپین کنٹریز ہوں، یہاں پہ جی
بڑا ٹریڈ ہم شروع کرنے والے ہیں, بزنس شروع ہوگا, سب کچھ ہوگا, تو یہاں کی اکانومی ٹھیک ہوگی, تو کون آئے گا یہاں پہ ٹریڈ کرنے, کون آئے گا اپنی اکانومی کو پھنسانے, اگر سیکیورٹی کے سچویشن یہی رہی. یہ بات تو ان کو سوچنی چاہیے تھی پہلے. ٹھیک ہے, میں تھوڑی سی اس کی تفصیلی جواب دینا چاہ رہا ہوں. یعنی وار اکانومی کی بجائے آپ اپنی اکانومی پہ توجہ دے دیتے, اور آپ جو ڈالر وار سے آتے تھے اور ہم کیش لے لیتے تھے اور پھر اپنی معاملات چلاتے تھے, تو اگر اس کے بجائے ہم اپنی اکانومی پہ فوکس کرتے, ہم کراچی پہ فوکس کرتے, ہم لاہور پہ فوکس کرتے, اور ہم اپنے انڈسٹریل زونز جو ہے وہ ڈیولپ کرتے, تو شاید کہ مطلب ہم اس انتظار میں نہ بیٹھے ہوتے کہ دیگر ممالک کے لوگ آئیں گے اور وہ انویسٹ کریں گے, اور اس کے بعد یہ تو بالکل وہ والی کہانی ہو گئی نا کہ شیخ چلی والی, کہ مطلب پہلے انڈا دوں گا اور پھر جو ہے وہ مرغی کے آگے رکھوں گا, پھر وہ بچے ہوں گے تو اور بھی بچے پیدا کریں گے. ایسا نہیں چلے گا. یعنی اب بھی ٹائم ہے ہمارے پاس, اب بھی مطلب کچھ وہ نہیں ہوا ہے. لیکن یہاں پر ایک خرابی ہے, عرض و خرابی یہ ہے کہ وہ اب بھی یہی سوچ رہے کہ مطلب جو کچھ کریں گے ہم کریں گے. یعنی اگر ایگریکلچر کرنا ہے تو بھی ہم کریں گے, اگر بزنس کرنا ہے تو بھی وہ ہم کریں گے, اگر کوئی اور کام کرنا ہے تو بھی ہم اس میں انوالو ہوں گے. یہ چیز جو ہے وہ بذات خود سیکیورٹی کا ایک اور سچویشن جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. جہاں تک امن و امان کی بات ہے تو یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا. اب بھی دیکھیے, اب بھی بہت سارے گروپ ہے جو ان کے ساتھ رابطے میں, ڈیفینیٹلی رابطے میں ہوں گے. کرم میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دوں, پاڑا چنار میں آپ دیکھ لیں کس نے سڑک بند کی ہے, اور کیوں 5-6 مہینے ہو گئے. مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں, مطلب یہ سیکیورٹی جان بوجھ کر آپ سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا. یعنی آپ اس وقت کارروائی کریں گے جب پورا آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. یا بنو میں جو آہستہ آہستہ حالات خراب ہو رہے تھے اور اب اس نہج پر پہنچ گئے. آج مجھے کسی نے ٹویٹ کیا تھا اور مجھے ڈی ایم بھی کیا تھا اس نے, تو کیا آپ کو پتہ ہے ارزو کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جو کوہاٹ ٹنل ہے اس کے آگے جو ہے وہ نقاب پوش لوگوں نے ہمیں باقاعدہ اس کی تلاشی لی, اور ہمیں مطلب پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہو اور کہاں سے آ رہے. یہ سیٹل ایریاز ہے, یہ کوہاٹ میں سیٹل ایریا ہے, اور آپ کو پتہ ہے پشاور سے بہت ہی قریب ہے. مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب جا کر میں یہ کہہ دوں کہ یہ کوئی فاٹا ہے یا کبھی باجوڑ ہے یا کوئی ایسا بارڈر ایریا ہے جہاں پر مطلب کوئی رسائی نہیں ہو. اب آ کر کوہاٹ ٹنل پہ اگر یہی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے آگے مطلب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا کہ مطلب جا کر بندوق اٹھائے اور مطلب وہاں پر پیس جو ہے وہ مینٹین کر دے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ان آرمرڈ لوگوں سے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا, ہمارے ہاں تو یہی ہے نا کہ اب تو پولیٹیکل لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑتے, ہم ایکٹیوسٹوں کا پیچھا نہیں چھوڑتے, ہم جرنلسٹوں کا پیچھا نہیں چھوڑتے, اور ہم جو ہے وہ آج بھی مطلب جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بتایا کہ مطلب اختر مینگل کے خلاف لگے ہوئے یا مطلب مارنگ کے خلاف لگے ہوئے, منظور پشتین جو رائٹس کی بات کر رہا تھا ان کو بین کر دیے پی ٹی ایم کو. تو اگر ہماری پریورٹیز ایک طرف جو ہے وہ یہ ہے اور دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے کہ ہم ٹیررزم کو ختم کریں گے یا ہم جو ہے امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بحال کر دیں گے, اور ہم اپنا اچھا امیج جو ہے وہ اتنا بلڈ کریں گے کہ یورپین کمپنیز آ کر یہاں پر انویسٹمنٹ کرے گی, تو میرے خیال میں یہ دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے. کوئی مطلب اچھا بندہ تو اس طرح نہیں سوچ سکتا. لیکن ارشد یہ سیکیورٹی کا کام کرتے کس ٹائم, اس لیے کہ پورا دن بیٹھ کر تو یہ انڈیا اور پاکستان کے یوٹیوبرز کے یوٹیوب چینل چیک کرتے رہتے ہیں, کسی نے کیا بات کر دی. کئی میرے انڈین فرینڈز جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے بلوچستان پہ یا کسی کے اوپر انہوں نے شو بنایا تو وہ اتنا رپورٹنگ کی جاتی ہے کہ ان کا وہ ویڈیو ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو بات ساری یہ کہ یہ پاکستان کے جو ایکٹیوسٹ اور جرنلسٹ ہیں ان کے یوٹیوب چینل بھی چیک کرتے رہتے ہیں. کام کب کرتے ہیں, ان کا جو کام ہے سیکیورٹی کا, آپ کے خیال سے یہ کب کرتے ہیں؟ ان کو کوئی ٹائم بچتا ہے یوٹیوب چینل اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے علاوہ دوسرا کام ہے ان کو؟ پورا دن یہی دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کسی نے کیا لکھ دیا, اور اس کے بعد جو پیکا ایکٹ بنا رکھا ہے وہ کبھی کسی پہ اور کبھی کسی پہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ کام کیا یہی کام رہ گیا ہے اس وقت ہماری ایجنسیز اور سیکورٹی فورسز کے پاس؟ نہیں, کچھ زیادہ بڑا ہوا ہے. وہ کام یہ ہے
کہ انہوں نے لوگوں کو اور بھی چھوڑ دیا ہے نا, مطلب ان کو ہائر کر دیا کہ اگر آرزو بات کرے تو مطلب جا کر ان کو گالیاں دو, اگر ارشد بات کرے تو جا کر ان کو گالیاں دو. اور مزے کی بات یہ کہ مطلب وہ جو لوگ انہوں نے ہائر کیے وہ بھی ہم میں سے ہے, مطلب ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں, وہ جرنلسٹ ہوتے ہیں, دانشور ہوتے ہیں, مطلب ارے ان کی مجھے آپ دانش نے پہ تھوڑا بالکل سا. ٹھیک کہا, مجھے پاکستان سے جو لوگ ہیں مطلب کچھ تو جرنلسٹ اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ اینالسٹ ہیں اور کیا کیا ہے, واقعی میں سچ میں ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں لکھتے ہیں نا کہ اگر مطلب 60s 50s 40s وہ زمانہ ہوتا تو شاید لوگ گھبرا جاتے. وہ تو آج کل کا زمانہ ہے, ہم وہ پڑھ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے نکلو ادھر سے. تو ابھی ٹائم چینج ہو گیا ہے, لیکن واقعی میں انہوں نے اس طرح کے ایکٹیوسٹ اور جرنلسٹ پیچھے لگا کے رکھے. نہیں اگر مطلب گالیاں دینے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو چلو دے دے, ہمیں گالیاں دے دے. اگر تھپڑ مارنے سے ہوتا ہے تو آ کر ہمیں مار بھی دے. اگر ہمیں جیل میں بیٹھنے ڈالنے سے اگر آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کام کب کرتے ہیں, انہوں نے کام کیا کب ہے, مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کام کیا کب ہے. آپ مجھے گالیاں دے دے, آپ آرزو کو گالیاں دے دے, ٹھیک ہے دے دیں, مطلب ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. اب جو ہے وہ کبھی مہرنگ کے خلاف جو ہے وہ بڑے نامی گرامی جرنلسٹ جو ہے ان کے پیچھے جو ہے وہ چھوڑ دیتے کہ مہرنگ جو ہے اس بات کی مذمت کرے گی, ارے بھائی وہ آرمی چیف ہے, وہ تھانے دار ہے, وہ ایس ایس پی ہے, وہ آئی جی ہے. مطلب یار یہ بات تو آپ ان سے پوچھے کہ بھائی انٹیلیجنس آپ کہاں تھی, یہ جو حملہ ہو رہا تھا آپ کدھر تھے, آپ یہ بتائیں کہ مطلب یہ جو سیکیورٹی لیبس ہے اس کا ذمہ دار کون ہے, کیا آئی جی ہے, کیا کور کمانڈر ہے, کیا سیکٹر کمانڈر ہے, بریگیڈیئر صاحب ہے, میجر صاحب ہے, کیپٹن صاحب ہے, کون ہے آخر, مطلب یہ کرتے کیا ہے. یہاں تک مذاق ہو رہا ہے کہ ٹویٹر پہ بیٹھ کر احسان اللہ احسان ان کا مذاق اڑاتا ہے, اور وہ احسان اللہ احسان جو کہ ان کی قید سے بھاگا ہے. ہاں, ٹھیک ہے, اور وہ واحد آدمی جس کے لیے ابھی تک انہوں نے بھارت میں الزام نہیں لگایا کہ وہ اٹھا کے لے گئے, یہ خود انہوں نے نکالا احسان اللہ احسان کو آرمی پبلک اسکول پہ جس نے اٹیک کیا تھا. ٹویٹر پہ بیٹھ کر نہیں ٹویٹر پہ بیٹھ کر آپ کو بھی مطلب وہ آ کر ٹرول کر رہا ہوتا ہے اور ان کو بھی ٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو بھائی یہ والا سوال ان سے کبھی ہوا نہیں ہے. اور یہ جو پارلیمنٹیرین ہے, سو کالڈ پارلیمنٹیرین, ٹھیک ہے, مطلب ہمیں تو لگ رہا ہے کہ مطلب یا تو وہ ان کی نوکری کر رہے ہیں. مطلب مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی آپ نے ابھی تک اتنے بڑے بڑے حملے ہوئے, جعفر ایکسپریس کا حملہ ہوا, اس سے بنو میں ہوا, اور روز جو ہے وہ اس طرح کی واقعات ہو رہے ہیں. تو کبھی آپ لوگوں نے ان کو بلایا کہ بھائی آپ آ جائیں, آپ بتائیں ہمیں مطلب یہ ہو کیا رہا ہے, کیا چل رہا ہے. آپ کو ایک اور بات بتا دوں, ابھی مردان میں جو 7-8 لوگ جو ہے وہ انہوں نے جا کر بے گناہ مار دیے, یہ جو ڈرون انہوں نے گرایا اپنے لوگوں کے سر پہ. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ تو ان کی پروفیشنلزم کا حال ہے, یعنی یہ پروفیشنلزم ہے ہمارے ہاں کہ بھائی آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ وہاں پر بکریاں چروانے والا بندہ ہے یہ, یا یہ ٹیررسٹ ہے, کہ مطلب میں اوپر سے بم مار رہا ہوں اور مطلب میں تھوڑا سا کہوں گا کہ ڈرون تو ہم بھی چلا سکتے ہیں. بھائی یہ آپ کی پروفیشنلزم ہے, یہ آپ خود کو ایکسپوز کر رہے. مجھے تو لگتا ہے ارشد کہ یہ کئی نیوکلیئر ویپن بھی اپنے ہی سر پہ نہ چلا لیں جو ان کی حالت ہے. پتہ لگے کہ وہ نیوکلیئر ویپن کو جو انہوں نے رکھا ہوا ہے, ایٹم بم ہے ہمارے پاس, بھارت کو ڈراتے رہتے پاؤ والے, وہ کہیں اپنے ہی سر پہ نہ چلا لیں. کیونکہ انہوں نے جو ابھی جو بیوقوفی کی ہے مردان میں, اتنے لوگوں کی بےچارے 11 لوگ تھے وہ, اور ان کے سر کے اوپر انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے سر پہ ڈرون گرا دیا. مطلب یہ لوگ پاگل ہیں کہ کیا ہے. آرزو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی انہوں نے یہی کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جب یہ ٹیررزم کا مشرف کا دور تھا اور انہوں نے باجوڑ کے مدرسے پہ میزائل مارے تھے, یاد ہے آپ کو. اور وہیں سے مطلب یہ جو ٹیررزم ہے اس میں کافی مطلب جو شدت ہے وہاں سے آئی تھی, اور اس میں انہوں نے مطلب سینکڑوں بچے جو ہے وہ مار دیے تھے. ٹھیک ہے, تو اس کے باوجود مطلب کسی نے معافی تک نہیں مانگی. ٹھیک ہے, ایک بار ہوا تھا, شاید مجھے تھوڑا سا یاد پڑ رہا ہے کہ کیانی کے دور میں کچھ ہوا تھا, اور مجھے ایگزیکٹ واقعہ تو یاد نہیں آ رہا, لیکن انہوں نے معافی مانگی تھی. جو آئی ایس پی آر تھا اس وقت کا, ایک عباس اس طرح کچھ نام تھا, اظہر عباس اس طرح کچھ تھا.
याद है आपको नहीं, मुझे ISPR? उनका नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने जो लास्ट नोटिस करना शुरू किया था तो वो आसिफ गफूर थे, क्योंकि वो ट्विटर के ऊपर अजीब अजीब बातें लिखा करते थे, तो उनको लोगों ने देखना शुरू किया था कि वो कभी क्या और कभी क्या, बिल्कुल ही आम सिटीजन्स की तरह के उनके बहुत ही अजीब किस्म के ट्वीट्स होते थे, तो हाँ, वो जरा हुए थे। लेकिन ये भी बताइए मुझे कि ये हथियार कहाँ से मिल रहा है जो ये BLA के पास जा रहा है, TTP के पास आ रहा है? ये कहते हैं जी वो अमेरिका छोड़ गया था तो वही हथियार इनके पास आ गए, तो ये अमेरिका से कह रहे हैं अपने हथियार वापस ले लो। अरे तो अमेरिका छोड़ गया तो वो उधर से अफगानिस्तान तक कैसे पहुंच रहे हैं? कोई तो बीच में होगा ना। आपको तो पता है कि जो स्मगलिंग होती है बलूचिस्तान के बॉर्डर से और किसी भी बॉर्डर से, तो वहां तो जगह जगह चौकी बनी है, पुलिस चौकी पे और फौज की जो है जगह जगह चेक पोस्ट है, तो वो इन लोगों के मतलब इन लोगों के बताए बगैर या इनको मालूम हुए बगैर तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि हथियार कोई ले ले। तो क्या कर रहे हैं, बीच में कुछ चल रहा है गोलमाल इनका? असल में बात ये है कि जब हम छोटे थे तो ये थे कि वो जो वो नहीं होते, मतलब गांव देहात में, मैं थोड़ा सा गांव देहात का हूँ, तो गांव देहात में जो बच्चे कबड्डी खेलते हैं या मतलब दो जोर आजमाई कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर कोई गिर जाए तो फिर क्या कहता है, तो असल में बात ये है कि मेरी पाँव जो है वो फिसल गया, वरना मतलब मैं कुछ कर सकता था, वो वाली बात है। फिर हम कहते हैं कि नहीं इसमें तो राम मुलव्वस है, इसमें NDS मुलव्वस है, और आपने ये मुसलसल मतलब एक तसलसल के साथ ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। असल में हम अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई ये देखिए बॉर्डर को कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है या आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है ना, यही तनख्वाह ले रहे। और ये मतलब कोई हम पे एहसान नहीं कर रहा भाई, अगर मतलब ये कोई कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी दुनिया में फौज है यार, आप कोई मतलब कोई वो नहीं है, कोई लाडले नहीं है, पूरी दुनिया में फौज होती है, पूरी दुनिया में यही होता है कि मतलब आकर वो अपने बॉर्डर को सिक्योर करते हैं, जाकर इंडिया में क्यों नहीं करते? उन्होंने अपना बॉर्डर जो है वो सिक्योर किया है, चाइना में क्यों नहीं होता, तुर्कमानिस्तान में क्यों नहीं होता, ईरान में क्यों नहीं होता? मसला ये है कि हम अपनी गलतियों को या अपनी अपनी जिम्मेदारियों को, उसको तो कभी भी ये नहीं कहेंगे ना कि ये हमारा फेलियर है। भाई हम आज भी कह रहे हैं कि इंडिया मुलव्वस है, तो इंडिया से भाई आप मुझे बताएं ना, सिंध में क्यों नहीं हो रहा, मतलब पंजाब में क्यों नहीं हो रहा, कि मतलब वहां से आकर घूम फिर कर बलूचिस्तान में पहुंच जाते, और वो भी बलूचिस्तान के ट्राइबल एरियाज में पहुंच जाते, और फिर उनका वो तो बॉर्डर अगर भी नहीं लगता बलूचिस्तान से इंडिया का, तो और इनको तो कोई नहीं कुछ और मिलता नहीं, तो ये इंडिया पहुंच जाते हैं। अच्छा चले, मैंने मान लिया इंडिया का, तो ये क्या कर रहे हैं? ये रोक क्यों नहीं पा रहे? इतनी बड़ी फौज एग्जैक्टली क्या कर रही है? नंबर 1 जो कहते हैं, नंबर 1 बल्कि। नहीं, वो नंबर वन तो मतलब वो थोड़ा सा आपने गफूर भाई की बात की थी, तो गफूर भाई किसी टाइम में कहते थे कि हम जो है 5th जनरेशन वॉरफेयर के नाम से असल में उनके पास जवाबात नहीं होते थे ना, तो मतलब वो हाँ। कुछ मौजूदा जो PTI है जो आजकल इनकलाबी बने हुए, यही लोग चरसी को भी देखकर मतलब उसके ऊपर लिख देते थे मारखोर ना, याद है आपको, मतलब वो कोई भी मतलब उसको बड़ा चढ़ा के अभी भी आपको मतलब पता है इन्होंने कितने ही ट्विटर पे अकाउंट बना रखे हैं मारखोर नाम से, और वो जा जाकर जो है ना अब मेरे और आपके जैसे लोगों के ऊपर बस नजर रखने के लिए। तो आजकल उन लोगों को ये लोग खुद डिजिटल दहशतगर्द कहते हैं, मतलब जब ये कहें कि मतलब ये वारफेयर है और आप मुजाहिद हैं और आप जो है शुरू हो जाए, तो मतलब ठीक है, मतलब इनका डिफिनीशन है ना, मतलब उसमें कोई और लुगत जो है उसमें एक्सपर्ट फेल हो जाता है, उसमें कोई मतलब वो उर्दू में कौन से लुगत है, वो सारे तकरीबन जो है वो फेल हो जाते, तमाम डिक्शनरी काम करना छोड़ देते, और जो ये कहें तो वो ठीक है। उस वक्त जो थे वो 5th जनरेशन वॉरफेयर के नाम से जो चीज़ थी, तो इसमें तमाम लोग मुजाहिद बने हुए होते थे, तमाम लोग जो थे वो मारखोर थे, और मतलब बगैर तनख्वाह लिए, बगैर अपने डिजिटल सरहदों की ये दिफा कर रहे थे। आपको याद है उसमें शान भी शामिल थे, और शान साहब अक्सर कहते थे कि हाँ, शान साहब जो है वो कश्मीर में भी वो जो शान एक्टर की बात करें ना, वो बेचारे वो कश्मीर में भी उनको रखा हुआ था। और जो इमरान खान ने पोस्टर बनवाया था कश्मीर के लिए, पता नहीं क्या कॉज चला रहे थे, उसमें शान थे, तो मैंने कहा भाई इनका क्या रोल है उसके अंदर? तो भाई उनको तो गुस्सा आ गया,
मुझे तो ख्याल भी नहीं था कि वो मुझे जानते हैं, उन्होंने आके मेरे ट्विटर पे वो मुझे सुनानी शुरू की ना कि बस ना पूछें। हाँ, तो वो गफूर हाँ साहब के उनकी प्रोजेक्ट थे ना, ये तमाम हाँ। प्रोजेक्ट थे, ड्रामे बन रहे थे, फिल्में बन रहे थे, वो हम्म आप फिल्में बनी थी, मतलब वो एक तो रिलीज भी नहीं की थी उन्होंने, और मेरे ख्याल में एक में सनाबुच्छा अभी भी कहा तो है, अभी हसन उसको अबूचा भी पैसे भी नहीं दिए थे सनाबुच्छा ने। हाँ, अब बोला हाँ, था ना आसिफ गफूर साहब ने ट्विटर के ऊपर ही कि पैसे ले जाओ अपने आकर। और अभी भी इन्होंने यही कहा है कि ये जो है ना ये ड्रामे बनाएंगे, फिल्में बनाएंगे, गाने बनाएंगे दहशत गर्दी से निपटने के लिए, यानी टेररिज्म को रोकने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए ये गाने, फिल्में और टीवी ड्रामे बनाएंगे। तो ये तो दिमाग है इनका, मुझे समझ नहीं आती। और फिर आपने एक और बात, थोड़ा सा अगर हम सीरियस देखें हम्म, तो एक और बात कि फिर ये लोग जाकर क्या करते हैं कि मतलब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट के सामने बैठकर मतलब लेक्चर देना शुरू कर देंगे। हाँ। फिर जो है वो कि कौम का जो है वो एतमाद हम पे बहाल हो। भाई किस तरह बहाल होगा ना, मतलब आप यार तब बहाल होगा कि आपने देखा कि मतलब इन्होंने ये कहा कि कुछ लोग जो है इनके थाने बाने मिल रहे हैं रॉ से, कुछ के थाने हम्म, बाने मिल रहे हैं एनटीएस से और दीगर ममालिक से फंड्स ले रहे हैं और बैरूनी मुल्कों की एजेंट है। भाई ठीक है, मान लेते हैं, सब सब जो है वो बाहर से फंड लेते हैं, सब जो है वो बाहर से असला बेचते हैं और सब कुछ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सो रहे हैं, और अगर आप सो नहीं रहे और आप ये बात कर रहे और आप इतनी वसूख से कर रहे, तो आप साबित करें, आप उनको लाकर कोर्ट में वो चीज़ें प्रेजेंट करें। मतलब वो फंडिंग की जो जो चीज़ें सबूत है आपके पास, वो आप अगर खुद नहीं कर सकते और आप ये समझ रहे कि यार इससे क्या है कि मतलब हम एक पार्टी बन जाएंगे, तो आप कोर्ट में चले जाए। अगर कोर्ट में नहीं कर सकते तो कम से कम वो तमाम डॉक्यूमेंट्स उठाए और पार्लियामेंटेरियंस को दे दे और उसमें पार्लियामेंट में उस पर बहस करे कि भाई देखिए ये बंदा जो है वो इसने इतने फंड्स पकड़े और इतने पैसे पकड़े हुए, और ये फंड जो जिस बंदे ने दी है उनको उसका ताल्लुक ये है, आप साबित करें। और उस तरीके से आप इन तमाम थाने बाने मिलाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आप कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लगा रहे और फिर आप ये कह रहे कि हम और अवाम के बीच में जो है वो खला बढ़ रहा है, और वो खला ये बहुत मशहूर पाकिस्तान की बहुत मशहूर टर्म्स है ना, मुफाद अम्मा में और अवाम और फौज के दरमियान जो है वो एक खला पैदा करने की कोशिश की जा रही है और मिसट्रस्ट पैदा किया जा रहा है, बदएतमादी फैलाई जा रही है, अफवाहें फैलाई जा रही है। आप बताएं ना फिर उसकी ज़रूरत क्या है, यानी उसकी फिर ज़रूरत क्या है ना कि आप जो है वो जाकर लेक्चर दे और फिर वो और अपना नहीं, काम जो है अब भूल जाए, नहीं करे। अब आप और ये देखें ना अर्शद, ये देखें कि अगर दुनिया में कहीं कोई इंसान बाहर रोड पे घूम रहा हो या घर में बैठा हो या जहां भी हो, अगर उनको अपनी फौज नजर आती है या पुलिस नजर आती है, वो अपने आप को बहुत सिक्योर फील करते हैं कि यार यहाँ तो कोई मेरा बैग भी नहीं छीन के भागेगा, मेरा मोबाइल स्नैचिंग भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं होगा, मैं बहुत सेफ हूँ। क्योंकि उनको दो चार लोग फौज के या पुलिस के चलते दिखाई दे। पाकिस्तान में तो फौज का कोई दिख जाए तो लोग ऐसा भागते हैं ना कि यार ये इन्हीं से मुसीबत है। तो मतलब ये खौफ की अलामत है। इनको कोई अपने लिए सिक्योरिटी नहीं समझ रहा, लोग इनसे डरते हैं, लोग इनको देख के भाग जाते हैं, ये तो इज्जत है इनकी। और फिर ये समझ रहे हैं कि नहीं आप अर्जुन, डर। और जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है, जितने मिनिस्टर्स हैं, अगर आप चेक करें टीवी को, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ये बैठ के ना सिर्फ मीडिया से बात करते हैं, मीडिया ब्रीफिंग करते हैं। 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक ये टीवी चैनल्स पे बैठे हुए होते हैं कि जी हमने ये किया और इमरान खान ने वो किया। मुझे ये बताएं कौन सी दुनिया का मिनिस्टर आपने देखे हैं या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स देखे हैं जो सारा दिन टीवी पे बैठे रहते हो? हमारे यही होता है, मैंने तो कहीं नहीं देखा, मैंने तो कभी इंडिया में भी नहीं देखा कि उनके मिनिस्टर सारा दिन बैठ के टीवी इंटरव्यू देते हो। देखिए उनका तो काम यही है ना। असल में हमारे यहाँ जमहूरी पार्टीज जो है जमहूरियत, वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज पे मुश्तमिल है बदकिस्मती से कि वो खुद डेमोक्रेटिक नहीं है। यानी आप देखिए मतलब भाई तो भतीजा और भांजा और
چھوٹا بھائی، بڑا بھائی، بیٹی بہن، اور پھر دوسری طرف اگر آپ چلے جائے دوسری پارٹیز کو دیکھ لے تو پھر دادا، پردادا، نواسا، اور اس طریقے سے آپ دیکھ لیں، مطلب کوئی بھی ایک پارٹی مجھے اٹھا کر دکھائے، تمام کے تمام ڈائنیسٹک ٹائپ کی ہے اور ان کی اجارہ داری ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ مطلب وہ جیسے ان کی پارٹیاں ہے تو ویسی ہی ہمارے یہاں جمہوریت ہوگی. ان کے پاس کرنے کو کچھ ہوگا نہیں، اور یہی ہوگا کہ مطلب اگر کوئی نئی پارٹی ایمرج ہو رہی ہے، یا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مطلب عمران خان کوئی فرشتہ ہے یا مطلب وہ کوئی اچھا ہے، نہیں، وہ بھی تو ریاستی مدینہ بنانے چلا تھا. ہاں اگر بالکل. آپ کے پاس بھی کوئی کرنے کو کوئی کام نہیں ہو، اور صرف اس پہ لگے ہو کہ نہیں چاچو کی حکومت قائم رہے یا ہماری جو اسکیم شپ ہے وہ قائم رہے، اور ہم ہی جو پنجاب کے لیے تو ہم ہی پیدا ہوئے تھے اور ہم ہی ان پہ حکومت کریں گے، تو آپ کی ذہن جو ہے وہ بادشاہت والی ہے. تھوڑا سا مطلب اس سے نیچے اتر جائے، آپ کا جا کر ایک ٹرو کمپٹیشن جو ہے وہ انشور کرائے اس ملک میں، ایک اچھا الیکشن کمیشن بنائے جو ٹرانسپیرنٹ ہو، اور جس میں مطلب کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو اور تمام اس پہ ایگری ہو. تو میرے خیال میں کہیں جا کر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ان کو تھوڑا سا پیچھے دھکیل کر ان سے کہیں گے کہ بھائی دنیا کی کون سی فوج جو ہے وہ ایگریکلچر میں، اور مزے کی بات یہ کہ ملتان میں آم کے باغات کاٹ دو اور وہاں سے ایگریکلچر کا خاتمہ کرو، آج سوسائٹی بنا دو، اور پھر جا کر کسی ریگستان میں شروع کر دو. مطلب مجھے تو حیرت ہے کہ ابھی تک بلوچستان میں کیوں ڈی ایچ اے نہیں بنانا شروع کیا انہوں نے. نہیں، مطلب ملتان کی زرعی زمینوں پر انہوں نے ڈی ایچ اے بنایا، اور جا کر مطلب وہ صحرا میں اب نہر بنا رہے تو مطلب وہاں پر ہم زراعت کریں گے. یہ تھوڑا سا مطلب ان کی عقل پہ تھوڑی سی حیرانی نہیں. وہاں پر بھی انہوں نے وہ کیا تھا آرزو، اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے شروع تو کیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، بناتے ہیں نہیں بناتے. جہاں نہیں بناتے تو وہاں پر کینٹونمنٹ کے سے کچھ اور کر لیتے ہیں. ان کے پاس اور بھی بہت سارے. لیکن یہ ضرور بتا دیں کہ احسان اللہ احسان ان کے پاس سے نکل کیسے گیا، اور احسان اللہ احسان کہاں ہے جہاں سے بیٹھ کر وہ آرام سے ٹویٹر یا ایکس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ان کو سنا رہا ہے. تو انہوں نے اس کو کیسے نکال دیا جو اتنے بچوں کا قاتل ہے آرمی پبلک اسکول کے. تو یہ اس کے اوپر انہیں میرے خیال ہے شرمندہ تو ہو جانا چاہیے، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ انہیں کوئی شرم آئے گی. نہیں، اس میں شرم کی کوئی گنجائش تو نہیں ہے ان کے پاس. وہ تو ان کو بالکل فرق ہی نہیں پڑتا. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں احسان اللہ احسان کا جواب آپ کو دوں گا. بالکل مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، پھر میں بھول جاتا ہوں. دیکھیے بلوچستان میں جو بھی بندہ ہوتا ہے جس کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے، جو سیکیورٹی کے لیے آج سے کسی کا آپ اپنے اگر قریبی ذرائع سے بات کریں یا اپنے دوستوں سے بات کریں جو جرنلسٹ ہے وہاں سے رپورٹ کر رہے ہوتے، جو آگاہ ہیں بلوچستان سے، تو وہ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ کوئلہ نکلتا ہے تو کوئلے کے ٹرک سے کتنے وصولی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کون کرتا ہے یہ؟ اگر کوئی اور اسمگلنگ ہوتی ہے تو اس سے کتنے پیسے جو ہے وہ کون وصول کرے گا، کہاں پہنچائے گا اور کس کے پاس پہنچائے گا. یہ تو ان کا حال ہے. تو وہ وہاں تو پر وزیرستان میں چلغوزے کے باغ بھی انہوں نے قبضہ کر رکھے ہیں نا. وہ تو لوگوں کو ہاں انہوں نے وہ پیچھے تو بھیج دیا ہے. اور چلغوزے میں نے پتا پچھلے 4-5 سال سے چلغوزے نہیں کھائے، اتنے مہنگے میں دیکھ کر آ جاتی ہوں. اور انہوں نے پورے چلغوزے کے باغ پہ قبضے کیے ہوئے. جسٹ امیجن کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، اور اس کے بعد کچھ بول نہیں میں سکتے. آرزو یہ کہہ رہے کہ مطلب وہ چلغوزے کے باغ تو ہم نے ہی ڈیولپ کیے. یہ باغ نہیں ہوتا، اصل میں یہ ہوتے جنگلی درخت تھے، اور وہ صدیوں میں کہیں مطلب جا کر جو ہے وہ مگر وہ درخت. جن لوگوں کے ہیں ان کو تو انہوں نے بھگا دیا کہ یہاں پہ حالات خراب ہیں وزیرستان میں، پیچھے کی طرف چلے جاؤ، اور خود ان درختوں پہ اور ان چیزوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہے کہ مطلب عجیب سی، مطلب مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مطلب یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے اور کیا اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے. اور ٹائم جو ہے وہ ان کے ساتھ انتہائی شارٹ ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھ لیں مطلب کب تک آپ آئی ایم ایف پہ
ریلائی کریں گے؟ کب تک وہ آپ کو قرضے دیتے رہیں گے؟ اور پھر وہ جو قرضے جو ہے وہ آپ سیلیبریٹ بھی کرتے رہیں گے کہ قوم کو مبارکباد، مبارک ہو ہمیں قرضہ مل گیا۔ یہ تو موجودہ پی ایم صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، مطلب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ قوم کو مبارک ہو۔ اور اچھا سے عمران خان کی حکومت تھی تب بھی ان کے جو فائنانس تھے وہ بھی رات کے 3 بجے، مجھے یاد ہے انہوں نے ٹویٹر پہ ٹویٹ لگائی تھی کہ مبارک ہو جی آئی ایم ایف سے قرضہ جو ہے وہ پاس ہو گیا۔ تو یہ ہر گورنمنٹ کرتی ہے، کوئی پہلی بار تھوڑی ہو رہا ہے۔ ہاں تو مطلب یہی تو ہماری حالت ہو گئی ہے نا، مطلب یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب ہم کب سیریس ہوں گے، اور کب جو ہے وہ اس خطے میں تو ہم شاید کہ مطلب افغانستان بھی ہم سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ نے اسلام اللہ خان کا پوچھا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں پر ہے، مجھے تو ایگزیکٹ لوکیشن کا نہیں پتا، بقول اس کی کہ مطلب وہ کہہ رہے کہ نہیں، میں کہہ رہی ہوں ان کو بتانا چاہیے، ہماری جو فورسز ہیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ہے، انہیں بتانا چاہیے کہ احسان اللہ احسان کہاں ہے، ان کے پاس سے کیسے نکل کے چلا گیا، کچھ تو بتائیں نا یہ پبلک کو۔ ایگزیکٹلی ان کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی ہمیں تو اچھا کوئی کسی مزے کی بات یہ کہ مطلب جو ڈیفینس منسٹر ہے یا مطلب انٹیریئر منسٹر ہے، ان کو کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ بھائی اس کی انکوائری تو ہو۔ کبھی ان جرنلسٹوں کو جو کہ مطلب آپ کو گالیاں دیتے ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں، کسی اور کو گالیاں دیتے ہیں، تو کبھی ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان سے مطالبہ کرے یا ان سے کوئی ایک چھوٹا سا سوال کرے کہ سر آپ بتائیں کہ مطلب ان پہ انکوائری ہو رہی ہے کہ نہیں، اور انکوائری ہو رہی ہے تو اس کی رپورٹس کیا ہے، آپ ذرا ہمیں اپنا رپورٹ دیں گے، کیونکہ یہ تو پبلک میٹر تھا نا، مطلب کوئی کسی کا ذاتی معاملہ تو نہیں تھا، کسی کا مطلب کسی گھریلو مسئلہ تو نہیں تھا، اب یہ تو سب سے بڑا پبلک میٹر ہے، اور اس کی انکوائری پبلک ہونی چاہیے اور عوام کے سامنے ہونی چاہیے، تاکہ مطلب یہ پتہ چل سکے کہ بھائی اس کو کس نے چھڑوایا۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ اب بھی ٹویٹر پہ بیٹھ کر وہ سب کچھ کر رہا ہے، تو اب تک آپ لوگوں نے کیا اقدامات اٹھائے اس کو اریسٹ کرنے کے لیے، اس کو لوکیٹ کرنے کے لیے؟ اگر نہیں لوکیٹ کر رہے اور آپ جو ہے وہ ان کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ مطلب وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ مطلب 2-3 مہینے پہلے انہوں نے خوشخبری دی تھی کہ میرا بیٹا ہوا ہے، مطلب میرا تیسرا چوتھا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اگر تیسرا چوتھے بیٹے کی خوشخبریاں ہمیں دے رہا ہوتا ہے ٹویٹر پہ اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے، یہ جا کر جلدی سے اس کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ بلاک کر دیتے، باقی ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے، لوکیٹ کر دے ان کو، جو اتنے پاکستانیوں کا قاتل ہے ان کو ٹرائل ہونا چاہیے۔ دوسری بات مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر آپ کو یاد ہے 2-3 ہفتے پہلے ایک بندہ پاکستانیوں نے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا، یاد ہے نا؟ جی جی بالکل یاد ہے۔ ہاں، تو انہوں نے دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہیں، اور اس نے کیا تھا کہ جب وہ انخلا ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے بم بلاسٹ کیے تھے کابل ایئرپورٹ پہ، اور اس میں کچھ امریکن جو ہے وہ مارے گئے تھے۔ تو اگر وہ اتنی سیریس ہے کہ مطلب وہ قاتل کو ڈھونڈ کر جا کر اس کو امریکہ میں ہی ٹرائل کروائیں گے، تو بھائی کیا ہمارا خون جو ہے وہ اتنا سستا ہے کہ مطلب وہ ہمارے بچوں کو قتل بھی کرے، اس کی ذمہ داریاں بھی قبول کرے، تو آپ نے یہ بھی، لیکن ارشد، اور وہ آ کر ہمیں ٹرول بھی کرے؟ لیکن ارشد یہ بھی تو آپ نے، ارشد ایز اے جرنلسٹ ڈیفینیٹلی آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کئی لوگ کہہ رہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کنفرم ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت عمران خان کا ایک دھرنا چل رہا تھا، عمران خان کا پروٹیسٹ چل رہا تھا جو 126 دن کا تھا 2014 میں، اور عمران خان اس اٹیک کے بعد عمران خان ہٹے تھے، اس سے پہلے نہیں، تو کہا جاتا تھا یہ کروایا گیا تھا تاکہ عمران خان ہٹے وہاں سے جو پروٹیسٹ چل رہا ہے۔ یہ بات بھی لوگ کرتے ہیں، کہاں تک صحیح ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ بات بھی ہم سنتے ہیں۔ بلکہ جب دوبارہ کوئی پروٹیسٹ عمران خان کا تھا تو کہتے تھے اب کیا کروائیں گے، یہ پہلے تو انہوں نے آرمی پبلک اسکول پہ اٹیک کروایا تھا، اب عمران خان کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو یہ باتیں بھی یہاں پر ہوتی ہیں، کہاں تک صحیح ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن بہرحال اس میں کافی حد تک اس طرح کی نیوز کے اندر ہمیں جان لگتی ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ اٹیک ہوا عمران خان کا دھرنا ختم ہو گیا، عمران خان کا دھرنا ختم ہو گیا ادھر سے۔ اچھا یہ کون سی دنیا میں کسی ٹیررسٹ کا ٹی وی انٹرویو ہوتا ہے جو احسان اللہ احسان کا ہوا تھا؟
सलीम साफी साहब ने किया था जियो टीवी के लिए। मैंने तो किसी Exactly. दुनिया में कभी नहीं देखा कि किसी ने जो है वो टेररिस्ट को बिठा के कि आप खाने में क्या पसंद करते हैं, कौन सा फेवरेट कलर है, मतलब ये कौन सी दुनिया में मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ पैदा हो गई हूँ कि यार किस किस्म की कंट्री है ये कि आप एक टेररिस्ट का टीवी इंटरव्यू बना रहे हो, वो भी टॉप चैनल के लिए। ये नहीं कि मैंने बना दिया यूट्यूब चैनल, एक मैंने नहीं, टॉप टीवी चैनल बैठ गया एहसानुल्लाह एहसान का ट्रू होता है यार, हद होती है। वो भी प्राइम टाइम शो जो था वो हो रहा था। और अब सही कहा आपने, सही कहा। मेरा दिमाग हिल जाता है यहाँ पे। असल में आपने जिस बात की तरफ इशारा किया कि मतलब इमरान खान को लॉन्च करने के लिए या उसका धरना ख़त्म करने के लिए या कुछ ना कुछ उन्होंने कसदन किया था। लेट्स से कि मतलब अगर थोड़ी देर के लिए हम इस बात को एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी मान लें कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है और इस पे हम बिलीव नहीं करते कि मतलब किसी ने बनी बनाई एक अपना ख्याल पेश किया होगा, जो आमतौर पर पाकिस्तान में ये चीज़ें नॉर्मल है और लोग इस तरह ही सोचते हैं, रेशनल वो नहीं सोचते और रेशनल कहानियाँ भी नहीं होती लोगों के पास। तो लेट्स से कि मतलब ये एक साजिशी थ्योरी है और कोई इसमें हकीकत नहीं है। लेकिन अगर हम हकीकत की फिर बात करें और फिर हम रेशनल हो जाए और आपसे ये पूछे कि यार चलो ठीक है ये बात तो गलत है, लेकिन क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे कि भाई वो वहाँ पर आए और फिर आपके कैंट तक पहुँचे और फिर जो है वो वहाँ पर ये मुकाबला होता रहा। क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे वो जो इंक्वायरी आपने कंडक्ट की थी, क्या वो आप पब्लिक करेंगे ताकि हम पढ़े, हम देखें कि भाई आपने किसको सज़ा दी और उसके ज़िम्मेदारान का तयन हुआ कि नहीं हुआ और क्या उनको वो सज़ा मिली कि नहीं मिली? उसमें तो एक मुझे उससे एक और बात याद आ गई। आपको पता होगा कि एक खातून थी जो रो रही थी और कमीशन के सामने जब वो पेश हुई, उसकी वीडियो काफ़ी वायरल हो गई थी और उसने ये बात कही कि मतलब जब कोर कमांडर साहब ने उनसे कहा कि मतलब क्या हुआ अगर आपके बच्चे मर गए, बच्चे और पैदा कर लो। हाँ याद है? याद है, बिल्कुल याद है। मतलब फिर उनके पास जवाब यही होता है ना कि मतलब मतलब कि उनके लिए कोई मसला ही नहीं है, नहीं मतलब कोई मसला ही नहीं है ना, कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल आप हाँ। उस माँ को बोल सकते हैं कि मतलब यार मतलब अरे कोई जब इशू ये नहीं है। बिठाकर एहसानुल्लाह एहसान का टीवी इंटरव्यू करा सकते हैं या अपने ही पास से उसको छोड़ सकते हैं, वो भागा नहीं है, इन्होंने पूरी फैमिली के साथ उसको निकाला है पाकिस्तान से। जब ये सब कुछ कर सकते हैं तो ये इस किस्म की बातें भी कर सकते हैं कि आप और बच्चे पैदा कर लें। मतलब हाँ, इनकी तो जिसे कहते हैं ना, क्या मैं इनको बोलूं। तो अच्छा ये बातें हम कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, या ये अब साजिश थ्योरी नहीं है, इसके सबूत है और तो बंदा खुद जो है वो उन्होंने वीडियो स्टेटमेंट दी थी। तो फिर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब इस पे कम से कम इनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो इनको शर्म दिलाता हूँ कि मतलब ये इनके अंदर मेरा बजाय नहीं ख्याल है इसके इनमें शर्म बची है। बजाय इसके कि मतलब आप हमें धमकियाँ दो, आप जो है वहाँ पर जर्नलिस्ट तो आपकी कुछ लोग जो आपके मतलब जाकर उनको पीटीवी से नवाजो और पीटीवी में पब्लिक का पैसा है, वहाँ से मतलब किन किन नमूनों को बिठाया हुआ, उन नमूनों को अवाम के पैसे दिए जा रहे हैं। और अगर कोई आरटीआई फाइल कर दे कि भाई आप इनको किस मद में इनका कॉम्पिटेंस क्या था और इनके जो अपोनेंट कैंडिडेट्स थे वो आए थे और उन्होंने इस पोजीशन के लिए अप्लाई की थी, वो रिकॉर्ड भी पब्लिक होना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि भाई पीटीवी पे जो एंकर आपने भर्ती किए हैं उसमें आरजू भी एक अच्छी खासी एंकर है और वो कॉम्पिटेंट है। अगर उसने अप्लाई किया है तो कम से कम मुझे ये पता तो चले कि यार आरजू की ये डीमेरिट्स थी, इसी वजह से वो रिजेक्ट हुई और वो जो बंदा था उसकी ये क्वालिटी थी, इसी वजह से मतलब वो सिलेक्ट हुआ। तो यही हाल तो उन्होंने हर जगह पर उन्होंने गंद मचाई हुए, उनको खुद सोचना होगा। आरजू मतलब ये उनको खुद सोचना होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ, क्या मतलब इनकी बादशाहत है या उनकी बदमाशी है या बदमाशी है बदमाशी है इनकी, अर्शद सीधे सीधे बदमाशी है। कानून है, आईन है, क्या चाहते हैं आप? मतलब पॉलिटिकल लोगों को मतलब
کوئی پولیٹیکل جرنلسٹ کنٹری سے باہر بیٹھ کے کچھ لکھ دے گا، اس کے بھائیوں کو اٹھا کے لے جائیں گے اگر وہ یہاں پر ہے. بھائی انہوں نے کیا کیا، ان کے بھائیوں نے کیا ہاں کیا؟ ایک بات ہے وہ تو میں اگر کہہ میں رہا کچھ کر رہی ہوں تو میرے بھائیوں نے کیا کیا اگر میں کوئی بات کر رہی ہوں، تو یہ میری فیملی نے کیا کیا ہے اگر یہاں پہ کوئی بات کر رہا ہے. تو ان کو تو برداشت ہی نہیں ہے نا، یہ گولی اور چھری اور تلوار اور کیا وہ تو چھوڑ دیں، یہ تو لوگوں کی بات سہنے کے قابل نہیں ہے. انہوں نے کیا کسی سے جا کے بارڈر پہ جو بیچارے شہید ہو رہے ہیں عام سپاہی، ان کا مجھے افسوس ہے، لیکن ان کے لیے جو پالیسی بنا رہے ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے سارا قصور تو ان کا ہے. جی بالکل، پالیسیز بنانے والے اب تک جو میں بار بار ایک چیز ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر آپ دیکھیں تو میں اپنی باتوں میں ایک چیز بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ مطلب یہ بالکل سنجیدہ نہیں ہے. سنجیدہ ہوتے تو بیٹھ جاتے، اور اس کا اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں. آپ فرزانہ خان ایک پشاور بیسڈ جرنلسٹ ہے، اور انہوں نے گزشتہ دنوں ایک صاحب کے ساتھ انٹرویو کیا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مطلب جو نیکٹا کا ڈائریکٹر ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ہم 2 ہی بندے کام کر رہے تھے، مطلب وہاں پر تو کچھ خاص تھا ہی نہیں، اور باہر آ کر ہم یہ سوچ رہے ہوتے کہ نہیں یار یہ تو ایک بہت بڑا ادارہ ہوگا اور یہ کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوں گے. تو بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ مطلب یہ سنجیدہ نہیں ہے، بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ مطلب ان کی پالیسیز جو ہے وہ صرف 1 سال یا 5 مہینے یا 6 مہینے تک ہے، اور وہ بڑھ کے مارنے تک محدود ہے. ہم یہ کر دیں گے، ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم کمر توڑ دیں گے، ہم نے پیر توڑ دی، ہم نے اس کی کمر توڑ دی، ہم نے بےخکنی کر دی. ارے بھائی کہاں بےخکنی کی ہے آپ مجھے بتائیں نا. مطلب یار 24 سال ہو گئے وزیرستان میں، 24 سال سے آپ آپریشن کر رہے، کہاں بےخکنی کی؟ کون سی پیر اپنی توڑ دی، کون سی کمر توڑ دی؟ ہر ایک ISPR آ کر ہمیں یہی بتا رہا ہے. اور بچے جو ہے یہ بھی کہتے ہیں ہم ٹیررزم کی اجازت نہیں دیں گے. میں کوئی اجازت مانگ رہا ہے آ کے ان سے اجازت مانگی کس نے؟ کیا میں ادھر جا کے پھٹ جاؤں؟ کسی نے بولا ان کو آگے کہ سر مجھے پرمیشن دے، میرا پھٹنے کا من کر رہا ہے؟ ایسا تو کسی نے نہیں بولا. تو یہ کیوں بولتے ہیں کہ پرمیشن نہیں دیں گے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. میں بچپن سے یہی سن رہی ہوں، ہر بار جو حادثہ ہوتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں پرمیشن نہیں دیں گے. ہر گورنمنٹ آگے یہی کہتی ہے. نہیں، ایک اور جملہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ حالات خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. کسی کو بلوچستان میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے. ہاں وہ اجازت مانگ رہے نا کہ BLA والے آئے. ہماری ٹرین ویسے ہی اتنی لیٹ آتی ہے، مطلب لوگ جو ہے کبھی ٹائم پہ ٹرین نہیں آتی ہے، واہی ٹرین تھی جو ٹائم پر آئی تھی اور BLA والے لے گئے. تو اب خیال ہے ٹرین دوبارہ سے ٹرین کے جو ٹائمنگز ہیں وہ ان کو چیک کرنے چاہیے کہ وہ BLA Exactly. والوں کو نہ پتہ لگے. اور یہ اجازت جو ہے وہ ہم نہیں دیں گے. بھائی آپ اجازت دیں یا نہ دیں، اب برائے مہربانی جس کام کے لیے آپ ہائر ہوئے، آپ ہم پہ کوئی احسان نہیں کر رہے. مطلب یہ مطلب کوئی یہ بھی سوچ رہے کہ مطلب ہم یہ بھی کریں اپنا کام بھی نہ کریں، اور مفت جو ہے وہ لوگ ہمارے گن بھی گئے، مطلب زندہ باد بھی ہمیں کہیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی. آپ سے سخت ڈیوٹیز جو ہے وہ اور بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب وہ واپڈا والے بھی کر رہے ہوتے، وہ پولیو کے ورکرز بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ بڑے سخت کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی نے آپ کو جبرن نہیں بھیجا ہے وہاں پر کہ مطلب آپ نے ہی مطلب یا آپ نے کوئی والنٹیئر نہیں کیا ہے. بھائی صاحب آپ کو نوکری چاہیے تھی، آپ کو شوق تھا، اور آپ نے چوائس کیا. مطلب ارشد پکڑ کے نہیں کیا. میں نے چوائس کیا کہ بھائی میں جرنلسٹ بنوں گا، میں کیپٹن نہیں بنوں گا. اگر مجھے کیپٹن بننا تھا یا میجر بننا تھا تو مطلب میں اس کے لیے ISSBS کوالیفائی کرتا، یا میں کوئی اور کام کرتا اور میں بھرتی ہو جاتا، اور اس میں مطلب میں اپنا پروفیشنل جو میرا پروفیشن ہے میں اس کو ہانیسٹلی مطلب اس کو اون کرتا. تو آپ ہم پہ کوئی احسان نہیں کر رہے. آپ کو بجٹ دیا جا رہا ہے، آپ کو پیسے مل رہے، اور جو مطلب لوور رینک کے سپاہی ہے
ایک تو ان کی حالت پہ تھوڑی سی رحم، میں اگر کوئی میری بات اور بعد میں کوئی مجھے دھمکائے نا، یار مطلب میں مذاق کر رہا ہوں، تھوڑا سا ہلکا رکھیے. لیکن یہ جو سپاہی رنگ کے لوگ ہیں نا، ان کا تھوڑا سا خیال رکھے. ان کو بھی ڈی ایچ اے میں کر دے دے یار. ان کو بھی تھوڑا سا مطلب تھوڑے سے زیادہ پیسے، مطلب تاکہ ان کا بھی کچھ ہو سکے. جتنا بڑا افسر ہوگا، یہ برٹش نے خود اپنے لیے ایک لا جو تھا وہ بنایا تھا، جو برٹش انڈین رائل آرمی تھی ان کا ایکٹ تھا، جس میں ہم نے تھوڑا سا ترمیم کر کے ایز اٹ از ایڈ آف کر لیا. اور اس میں یہ تھا کہ جو دیسی سپاہی ہوتے تھے نا، تو دیسی تھے، مطلب وہ تو پاکستانی یعنی اور ہندوستانی اور بنگلہ دیشی اور خطے کے عام لوگ تھے، لوکل لوگ تھے، تو ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی تھی. اور جو آفیسر ہوتے تھے تو ان کو مربے بھی مل جاتے تھے، ان کو بہت زیادہ مراحت بھی مل جاتی تھی. اور آج کل ان کو وہی مراحت تو آج بھی مل رہی ہے. لیکن ایک عام سپاہی جب مرتا ہے نا تو ان کا گھر اجڑ جاتا ہے اور ان کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو ان کو بھی تھوڑا سا مطلب کچھ دے دے. پھر ویسے کام تو آپ لوگوں نے کرنا ہی نہیں ہے، تو جب نہیں کرنا تو بھائی ان کا بھی تھوڑا سا. نہیں یہ تو خیر انہوں نے کچھ نہیں کرنا، لیکن بہرحال کنٹری کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی ہے. اور جو نقصان اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کیا ہے، جس طریقے سے پالیسیز بنائی، غلط پالیسیز بنائی اور کام کیا، وہ تو شاید کوئی دشمن بھی اگر چاہتا ہمارا تو ہمارا یہ برا حال نہیں کر سکتا تھا جو اس وقت پاکستان کا ہے. پوری دنیا میں کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور اسی طرح کے در پہ پڑے رہتے ہیں. اور جو حالت ہے یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کچھ ٹھیک ہوتا ہوا مجھے دکھائی نہیں دے رہا. پوری دنیا میں یہی ہے نا آرزو، کی پوری دنیا میں کوئی بھی آئی ایس پی آر آ کر اس طرح کی بیانات نہیں دیتا. کوئی بھی پوری دنیا میں کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ آ کر پریس کانفرنس نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب یہی چیز میں ٹویٹر پہ بھی کسی نے لکھی تھی، بلکہ فیس بک پہ یا کہیں میں پڑھ رہی تھی، ویسے کسی نے مذاق میں کہا تھا کہ کبھی نام نہیں سنا ہے بھارت کے جو آرمی چیف ہیں ان کا. کہتے ہیں پتہ نہیں، نہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، نہ کوئی انٹرویو دیتے ہیں، نہ کہیں آ کے بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں آفس بھی آتے ہیں کہ نہیں. اور ہمارے جو ہیں وہ پورا ٹائم نیوز میں رہتے ہیں، اور جب نہیں ہوتے تو وہ پرائم منسٹر صاحب وہ ہر چیز کا کریڈٹ انہیں دیتے ہیں. ابھی تو مجھے لگ رہا تھا عید کا چاند نظر آئے گا تو وہ بھی اس کے لیے بھی وہ آرمی چیف کا شکریہ کر دیں گے کہ آرمی چیف کی وجہ سے ہمیں عید کا چاند نظر آ گیا، لیکن وہ شاید انہوں نے نہیں بولا. جس دن وہ زراعت کا کہ جو پروجیکٹ کا افتتاح کر رہا تھا، مریم کے ساتھ ان کی تصویریں بھی آئی تھی، اس دن ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا بنو میں. اور وہ صاحب جو ہے وہ ادھر زراعت میں مصروف تھا، لیکن جو اس کا اصل کام ہے اسی میں وہ غائب تھا. تو پوری دنیا میں جو پروفیشنلزم ہے اس کو ویلیو کیا جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب وہ وہاں پر آئی ایس پی آر صاحب جو ہے وہ جا کر لیکچر دینا شروع کر دے اور پھر لوگوں سے کہیں کہ بھائی وہ جو سورسز کا یہی ہے نا کہ مطلب منظور پشتین جو مطالبات مطالبات جو تھے ان کے کہ ہمارے ریسورسز کو لوٹا جا رہا ہے، مطلب جو بھی ہے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے یا مطلب جو بھی ہے. لیکن اس کا کہنا ہے نا، آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ مطلب آپ ان کو جا کر یہ تانے دے دے کہ آپ جہیز میں لے کر آئے تھے. تو بھائی مطلب یہ کون سی گفتگو ہے یار، آپ جہیز میں لے کر آئے تھے یا جا کر مطلب آپ بچوں کو قائل نہیں، ہم جو ہے وہ بچوں کو قائل کر رہے اور لمس میں جا کر آپ ہر دوسری یہ بات کرنے سے نہیں ہوگا نا ارشد، یہ تو ان کو کام کر کے دکھانا ہوگا نا. آپ کام ایسا کریں کہ پبلک آپ کی عزت کرے، ایسے بتا کے تو نہیں ہوگی. بھائی پبلک جو ہے، آپ نے اس سے پہلے ایک بات بتائی تھی مجھے، اور وہ بات یہ تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں. میرے خیال میں اب وہ ڈر جو ہے وہ لوگوں کے دل سے نکل رہا ہے. اور جب لوگوں سے لیکن بہرحال ان کو دیکھ کے سیکیور فیل نہیں کرتے. میرا مطلب ہے ان کو دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ کوئی یہ سوچے کہ میں بڑا سیف ہوں، بڑا سیکیور ہوں. ایسا نہیں لوگ سمجھتے. ان کو دیکھ کے لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ مصیبت کہاں سے آ گئے. اور اب ان کی وہ عادت ہو گئی. ڈر کی وجہ سے کوئی کسی کا ریسپیکٹ کر رہا ہو تو وہ ریسپیکٹ نہیں ہوتا. ہاں وہ ریسپیکٹ نہیں ہوتی.
تو ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی اور لوگ جو ہے وہ یہ انڈیپینڈنٹ سروے کرائیں کسی تھرڈ پارٹی سے، اور اپنے لیے مطلب یہ جا کر محبت اور وہ جو ترانے ورانے اور کچھ لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے سروے کرائیں اس بارے میں اور ذرا جانے رائے۔ ابھی دیکھیں نا، عاطف اسلم نے جو گانا گایا تھا 77% ڈس لائکس آئی ہیں اس کے اوپر، آئی ایس پی آر نے بنوایا تھا نا وہ سانگ، تو ابھی اس پہ 70، تو اس سے ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. اس کے لیے ان کو اپنے اوپر کام کرنا چاہیے، اپنے جو ڈیوٹیز ہیں اسی طرف فوکس رکھیں گے تو سب صحیح ہوگا، نہیں تو پھر اور چیزیں بگڑتی جائیں گی. پر کوئی نہیں ہے. 26 کروڑ لوگوں کو مار تو نہیں سکتے نا، 2-4 کو مار دیں گے، چاہے 5 6 10 12 کو بھی مار دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ 26 کروڑ کو تو نہیں مار پائیں گے. ایگزیکٹلی آرزو، یہی بات ہے کہ دیکھیے بلوچستان میں ہم نے بلوچستان سے بات شروع کی تھی، اور یہاں تک ہم نے تقریباً ان کی ہر حرکت جو ہے وہ ڈسکس کی، یا ہمیں اس میں کچھ خاص چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے، نہ ہمیں مزید جو ہے مستقبل میں دکھائی دیتی ہے کہ وہ خود کو ریفارم کریں گے اور تھوڑی سی شرم کر لیں گے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ان کے پاس صرف یہ ہے کہ جناب ہم نے تو کوئی کام کرنا نہیں ہے، ہم نے گانے جو ہے وہ اس کو ریلیز کریں گے اور مطلب وہ جو جذبے ہے اس کو اباریں گے. بھائی 2025 ہے، 2025 ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب وہ آرزو، میں آپ کو سچی بات بتا دوں، وہ زمانہ چلا گیا کہ مطلب ایک زمانہ تھا نا کہ ایک تلوار آپ نے اٹھائی اور ایک تلوار میں نہیں اٹھائی، اور بس کیا کرے گا، مطلب وہ باہر میدان میں دونوں تھے، تو مطلب آپ جو ہے وہ گھوڑا اس طرف دوڑائیں گے اور میں اس طرف دوڑاؤں گا، مطلب وہ جو میدان میں لڑائی ہوتی تھی وہ زمانہ چلا گیا. اور جو مطلب اچھا گھڑ سوار اور اچھا تلوار باز ہوتا تھا تو وہ جیت جاتا تھا، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ مر جاتا تھا. پھر ایک زمانہ آیا کہ مطلب ایک مورچے میں آپ بیٹھے ہوئے اور دوسرے مورچے میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ وہاں سے فائر کریں گے اور میں یہاں سے کروں گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب وہ زمانہ نہیں ہے. آپ اگر کچھ کانفلکٹس جو ہے وہ دیکھیں اور اس کو اسٹڈی کرے، اسپیشلی یہ ایمرج ہوا تھا 2022 میں، یہ ارمینیا اور آذربائیجان کا جو کانفلکٹ تھا کاراباخ پہ، تو اس میں یعنی میسیولی انہوں نے ڈرونز کا جو تھا وہ استعمال ہوا تھا فار دی فرسٹ ٹائم، اور بہت زیادہ استعمال ہوا تھا. آذربائیجان نے وہ جو علاقے تھے ان کو جو آرمینیا نے کسی زمانے میں قبضے کر کے ان کو باہر یہ ازریز کو باہر کیا تھا، تو انہوں نے ریگین کر لیے. ٹھیک ہے، اور تمام کے تمام جو لڑائی تھی وہ ڈرونز پہ ہی تھی، مطلب اس میں بہت کم جو تھی وہ فورسز استعمال ہوئی. اب آپ یوکرین میں دیکھیں، یوکرین اور رشیا، تو تقریباً اس میں ڈرونز کا استعمال انتہائی بڑھ چکا ہے اور بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے. ان کے پاس کیا ہے، مطلب کون سی ٹیکنالوجی انہوں نے ڈیولپ کی ہے؟ نہیں، انہوں نے یہ کچھ نہ ڈیولپ کریں گے، صرف اپنے آپ کو ہی صحیح کر لیں تو بہت کچھ صحیح ہو سکتا ہے. یہ صرف اپنی پالیسیز ٹھیک کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ہر چیز میں انٹرفیئر نہ کریں، اور پولیٹیشینز بھی بار بار ان کو آوازیں نہ دیں، تو میرے خیال ہے اسی سے جو ہے وہ کافی کچھ جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ آلریڈی ہم لوگ جی اصل میں پولیٹیشنز، لاسٹ والی بات میں کر رہا جی ہوں، پھر ایڈٹ کیجئے گا، مطلب کچھ باتیں اس میں اگر آپ چاہیں نہیں جی مائنس کر سکتے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیشنز نے ہی ان کو ڈیل دیا ہوا ہے نا. مطلب عمران خان آتے ہیں 2018 میں، اور مطلب الیکشن اس کے لیے چوری ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ مطلب ایک پلاننگ کے تحت جو ہے وہ بادشاہ سلامت بنائے جاتے ہیں. پھر اس کے کان میں بولا جاتا ہے کہ بھائی وہ جو 5 سال جو ہے یہ کم ہے، آپ کو تھوڑا سا مطلب پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں اس کو کنورٹ کر دیتے، اور یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کو اڑا دیتے، اور پھر ایک بار پھر جو ہے وہ 1 یونٹ بنا دیتے، اور آپ کو
8 10 15 سال دے رہے تھے تو اب ملک کو ٹھیک کر دیں گے. اور شاید مطلب یہ بھی ان کی ایک غلط فہمی ہے کہ مطلب ہم ایسا کر لیں گے تو بات ٹھیک ہو جائے گی. ورنہ آپ کو یاد ہوگا 1962 کا آئین جو ہے ایک فوجی بادشاہ سلامت آتے ایوب خان اور اپنا ہی آئین لے کر آتے اور ہمیں بتاتے کہ بھائی اس ملک کا آئین یہ ہوگا. مطلب انہوں نے تو یہاں تک کیا کہ مطلب سب کچھ اٹھا کر اپنا آئین بنایا ہے. مطلب ایک شخص اٹھ کر اپنا آئین بنایا ہے اس ملک کے لیے. مذاق ہے. جو بنیادی ڈاکومنٹ ہوتا ہے پاکستان ایس سچ کچھ نہیں ہے. پاکستان کا جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو گول سا پاکستان ہے یہ کچھ نہیں ہے. پاکستان دراصل آئین ہے جو خطے کا اور جو عوام کی بیچ میں جو ایگریمنٹ ہے وہ آئین ہوتا ہے. یہ بہت بنیادی ڈاکومنٹ ہوتا ہے ریاست کا اور وہ بھی آپ لوگ کر کے دکھا چکے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تو ہر حربہ استعمال کیا. بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو ہر دور میں اس طرح کی ہی چمچے مل جاتے جو 2018 میں ہوا اب 2023 میں ہوا. اور اگر یہی بوٹ پالش چلتا رہا تو میرا نہیں خیال کہ مطلب ہم اس ہائبرڈ ریجیم پہ پھر ایک نیکسٹ جو ہے وہ بھی وزیر اعظم کے لیے بہت زیادہ مطلب بےتاب نظر آتے. ایک اور صاحب جس کا تعلق سندھ سے ہے اور چاہ رہا ہوگا کہ مطلب چونکہ میرا باپ دادا جو تھا بلاول بھٹو زرداری جی وہ بھی وزیر اعظم رہے تو چلو کیوں نہ یار میں اس سیٹ پہ بیٹھ جاؤں تو مطلب میں بھی وزیر اعظم بن جاؤں. مطلب ان کو مزہ آ رہا ہے. ہاں ظاہر ہے انہوں نے اپنی بادشاہت بنائی ہوئی ہے نا. اس کو کب کا پرواہ نہیں ہے کہ یار اس ملک کو کس طرح ٹھیک ہونا ہے. مطلب لینڈ ریفارمز کب کرنے ہیں, ایجوکیشن ریفارمز کب کرنے ہیں, ہیلتھ ریفارمز کب کرنے ہیں, یہ جو صوبوں میں اتنی بڑی آبادی ہو گئی ہے ان کا کیا کرنا ہے, بلدیاتی نظام کیسے لے کر آنا ہے, انڈسٹریل زون کیسے ڈیولپ کرنے ہیں, اپنے پیروں پہ کیسے کھڑا ہونا ہے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کو صرف اور صرف یہ غرض ہے کہ مطلب میں بادشاہ سلامت بنوں. بھائی بن جائے, آپ بھی اپنا شوق پورا کر دیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیشین اتنے گرے ہوئے, یہ خواجہ آصف بالکل یہ خواجہ آصف صاحب جب اپوزیشن میں ہوتے تو ہمیں بتا رہے ہوتے کہ مطلب انہوں نے کون سی جنگی جیتی ہے, اور یہ ہمیں بتا رہے ہوتے کہ مطلب کشمیر بھی پٹھانوں نے آزاد کیا تھا کہ انہوں نے آزاد نہیں کیا تھا, اور انہوں نے لداخ کو بھی مطلب انہوں نے جب انہیں اپنی سیٹ لینی ہوتی ہے تو اس وقت پھر وہ کچھ اور بولتے ہیں نا. وہ بولتے ہیں کہ مطلب بنگلہ دیش کی جنگ جو ہے 71 والی وہ ہار گئے, 65 کی ہار گئے, لداخ آپ ہار گئے, اور وہ تو ان کو تانے دے رہے ہوتے. اور جب مزے کی بات یہ کہ مطلب ان کو لیے پھر مینیج کیا جاتا ہے کہ یار خواجہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو جیتے ہوئے نہیں ہے لیکن آپ کو ہم ڈیفنس منسٹر بنا دیں گے, اور وہاں سے سیالکوٹ سے کسی اور کا سیٹ چھین کر آپ کو عثمان ڈار کی والدہ صاحبہ کی میں بات کر رہا ہوں, ان سے چھین کر اس کو مفت میں دے دیا. اور چلو ٹھیک ہے, مطلب تو ان کی بھی کیا خوب مزے ہے کہ مطلب ان کی یہ چیزیں چلتی رہی. یہ چمچہ گیری جو ہے آپ دیکھ رہے کہ مطلب اس میں انور کاکڑ پھر وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے, اور جان تکزی جو ہے وہ انفارمیشن منسٹر بن جاتا ہے, اور یہ جو انٹیریئر منسٹر ہے ہمارے صاحب یہ کہاں سے الیکٹ ہوئے آپ کو پتہ ہے؟ مطلب یہ الیکٹڈ ہی نہیں ہے. یہ تو جو آپ جو ہوم منسٹر کی جن کی آپ بات کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب, وہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تو ہے ہی نہیں نا. وہ تو مجھے لگتا ہے نیکسٹ ٹائم پرائم منسٹر ہی نہ بن جائے. ان کے جو انداز ہیں, ان کی جو بات چیت کا انداز ہے, وہ سیم بلوچستان میں سرفراز بھٹی, مجھے بتائیں کہ مطلب گڈ فار نتھنگ, مطلب اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ بھائی آپ نے وہاں پر جو وزیر اعلیٰ بٹھایا ہوا ہے وہ اس سے پہلے آپ کا انٹیریئر منسٹر تھا, اور پھر آئین میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص انٹرم گورنمنٹ میں جو اس کا حصہ رہا ہو وہ آنے والی حکومت میں کوئی عہدہ قبول نہیں کر سکتا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو آپ کو جنرل پرویز مشرف کا بھی یاد ہوگا جنہوں نے کہا تھا ان کے بارے میں کہ جسٹ اے پیس آف پیپر, پھینک دو ڈسٹ بن میں اٹھا کر. تو اور ان کو بھی چھوڑیے, ابھی زرداری صاحب نے کیا کہا تھا
وہ کہتے تھے یہ کوئی قرآن یا حدیث تو ہے نہیں جو بدلی نہیں جا سکتی. وہ بھی تو انہوں نے اسی کے لیے کہا تھا نا, یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب یہ باتیں کر چکے, میں نے آپ نے تھوڑی کی ہیں یہ باتیں, یہ زرداری صاحب کا کہنا تھا کہ جو آئین ہے وہ آئین کوئی حدیث یا قرآن نہیں ہے. I still remember what he said. تو یہ ملک پھر جگاڑوں پہ ہی چلے گا, اور ایسا ہی ہے. پھر آپ بھول جائے کہ یورپ سے کوئی کمپنیز آ کر وہاں پر انویسٹ کرے گی اور ہماری کچھ نصیب جو ہے. لیکن اس میں جو سیریس بات ہے وہ یہ کہ آج بھی لوگوں کی تنخواہ 16,000 17,000 بالکل ہے, بالکل ایسا ہی ہے. 17,000 آپ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی اکانومسٹ لا کر میرے سامنے بیٹھائے کہ مطلب اس میں بجٹ بنا کر دے دے, نہیں دے سکتا. لیکن اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کا گھر 16,000 میں نہیں چل رہا. باقی کسی کو اگر کوئی پنکھے سے لٹکنا چاہے, اوپر سے چھلانگ مارنا چاہے یا زہر پینا چاہے تو وہ پی لے پبلک, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پبلک کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. لوگ کس طرح گزارے کر رہے ہوتے, لوگوں کے گھروں میں ایک وقت کی روٹی ہوتی ہے, دوسرے وقت کی روٹی نہیں ہوتی, بھوک سے مر جاتے ہیں لوگ, بیماریوں سے مر جاتے ہیں لوگ. اس لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کہ بھائی میں اگر جاؤں گا مجھے 1,000 روپے فیس دینی ہوگی, مجھے 2,000 روپے فیس دینی ہوگی, اور میرے پاس نہیں ہے, میں کہیں اور مطلب اس پہ میں اپنی پیٹ کا دوزخ جو ہے وہ بھروں. یہ وہ لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو 10 بدستہ ان سے درخواست کرتے ہیں دونوں کہ یار چلو اگر ہمارے ہریس کرنے سے اور ہمیں گالیاں دینے سے کچھ ہوتا ہے تو دے دے, ہمیں ہریس وہ ابھی بھی کر رہے ہیں, ابھی بھی دے رہے ہیں. ارشد وہ رکے نہیں ہیں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈیلی میں تو اپنے اس پہ ٹویٹر یا ایکس پہ دیکھتی ہوں, ڈیلی مجھے گالیاں پڑی ہوتی ہیں. تو وہ دینے دے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. ان کی خود اپنی حالت خراب ہے, ان کو اپنے اوپر کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے آج جوائن کیا. ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور آئی ہوپ کہ ہم لوگ پھر جلدی ملیں گے. تھینک یو, بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے. پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں. جنرل باجوہ کے زمانے میں ہمیں جی ایچ کیو بلایا گیا تھا, اور جی ایچ کیو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی. اس لمبی میٹنگ کے متعلق تو میں اتنا نہیں کہنا چاہتا, بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ہم نے صبر کیا. اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل عاصم منیر نے نئی کمانڈ سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالیسی جنرل عاصم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے وہ اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے. ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا. اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سنگین ہوتے جا رہے ہیں, ہمیں موقع دیں, ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں, آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں. مگر جنرل عاصم منیر نے بالکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا. اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے 2-3 ریٹائرڈ سینئر جنرل عاصم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکشن میں. وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو عاصم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے, یہ نئی فوج ہے. بالکل درست انہوں نے کہا. ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی. آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو